الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روزہ دارو، آج 8ویں دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جملے اس طرح ہیں دعائیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام واطعام الطعام وافشاء السلام وصحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ اس میں آج کی دعا میں 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ یتیموں کے خیال رکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں بتایا گیا ہے، سلام کو بلند آواز سے کرنے اور سلام کو رائج کرنے کے لیے، اور کس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، یہ 3-4 موضوع بہت ہی اہم ہیں۔ جس میں پہلا جملہ ہے اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، یا اللہ مجھے توفیق دے تاکہ اس ماہ مبارک میں یتیموں کے ساتھ رحمت سے پیش آئیں۔ قرآن کریم میں یتیموں کے خیال رکھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بار بار قرآن کریم میں یتیموں کے خیال رکھنے کے بارے میں آیا ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی یتیموں کی سرپرستی کرے گا اور ان کا خرچ برداشت کرے گا، وہ بہشت میں ہمارے ساتھ بالکل اس طرح ہوگا کہ جیسے آپس میں 2 انگلیاں۔ اس کے بعد اپنی دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس طریقے سے وہ ہمارے بہشت میں ہمارے ساتھ قریب ہوگا، جنت میں ہمارے ساتھ اتنا قریب ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے یتیموں کے بارے میں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت اس کے شامل حال رہے اور وارد بہشت ہو، اسے چاہیے کہ یتیموں کا ہمدرد بن جائے اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور ان کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہو۔ اور اسی طرح سب سے بدتر گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو، ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی تو اپنے بچوں کو یعنی حسنین علیہ السلام کو بلایا اور تاکید کی، اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کے خیال رکھنے کے بارے میں آپ نے فرمایا اور کہا یتیموں سے مہربانی سے پیش آنے کے لیے کہا۔ یتیموں کو بعض لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ان کی پرورش ہو جائے گی، لیکن نہیں عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خرچ کے ساتھ ساتھ، رزق و روزی کے ساتھ ساتھ باپ کی شفقت بھی چاہتے ہیں، باپ کی شفقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص محبت اور شفقت سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا ہاتھ اگر ایک بال سے لگتا ہے تو ایک بال اس کے ہاتھ کی وجہ سے، اگر اس کا ہاتھ اس کے بال پر لگتا ہے تو ایک بال کی جگہ خداوند عالم اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک نیکی لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک گناہ اس کا محو بھی کرتا ہے، یعنی ایک گناہ اس کا مٹا بھی دیتا ہے۔ یتیموں کے بارے میں یہ تھا۔ دوسرا جملہ ہے وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے اس ماہ مبارک میں۔ اسلام میں مومنین کی حرمت کی حفاظت کے لیے ثروت مند لوگوں پر خداوند عالم نے لازم قرار دیا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں میں اپنے پیسے کو تقسیم کریں اور اپنے اموال کو ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، کہتے ہیں کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی تمہارے اموال میں، یعنی دولت مند لوگوں کے اموال میں 2 طرح کا حق ہے۔ ایک سوال کرنے والوں کا جو فقیری کرتے ہیں، دروازے پر جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پاک دامنی کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی حق ہے، بلکہ ان کا زیادہ حق ہے کیونکہ وہ در در مانگتے نہیں ہیں۔ اور عزیزو،
یہاں یہ کہنا جملہ بہتر ہوگا کہ اب جب دعوتیں بھی ہوتی ہیں تو امیر لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور اگر امیر دعوت میں نہیں پہنچتا تو اس کے گھر جا کے لوگ معذرت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ آپ ہماری دعوت میں نہیں آئے۔ اور غریب کو تو نہ پوچھتے ہیں نہ دعوت میں بلاتے ہیں، اور اگر کوئی غریب کو دعوت دے بھی دیتا ہے تو اس کے گھر اگر وہ نہیں کسی وجہ سے پہنچ پایا تو اس کے گھر جا کے نہ معذرت کرتے ہیں نہ اس سے پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت سب دولت مندوں کو چاہتے ہیں کہ دولت مند کون ہے اس کی پوجا کیا جائے۔ اس کے بعد ہم اگلی چیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اولیاء اور اوصیاء کی بھی سیرت رہی ہے۔ کھانا کھلانا، ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو تلاش کر کے لاتے تھے، پھر دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ رسول اسلام کثرت سے مہمانوں کو بلاتے تھے۔ پنجتن پاک 3 دن تک اپنا کھانا کبھی مسکینوں کو، کبھی یتیموں کو، کبھی اسیروں کو دیتے رہے اور روزے پہ روزہ رکھا۔ ایسا ہی سال ہونا چاہیے اسلام میں، ایسا ہی سال ہونا چاہیے۔ اطعام الطعام کی مصداق کیسے لوگ بنتے ہیں اسلام میں۔ اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اسلام میں کتنی جگہوں پر کھانا کھلانے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ پہلا، روزہ دار کو کھانا کھلانے کے لیے، دوسرے شادی میں کھانا کھلانا، تیسرے حج کے بعد کھانا کھلانا، چوتھے گھر خریدنے کے بعد کھانا کھلانا، پانچویں ختنے کے وقت کھانا کھلانا، چھٹے عقیقے کے وقت کھانا کھلانا۔ یہ سب مستحب ہے اور ان چیزوں کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، کھانا کھلانے سے کم دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں روزی میں اضافہ ہے، بلا مصیبت دور ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے اور آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ آخرت میں جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، تو جہنمی کہیں گے ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ 2 چیز کی وجہ سے جہنم میں لوگ گئے۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے۔ اگلا جملہ وہ افشاء السلام، خداوند عالم تو مجھے اس ماہ مبارک میں توفیق دے کہ بلند آواز سے ہم سلام کر سکیں، بلند آواز سے سلام کو رائج کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، جب بھی کوئی مومن تمہارے پاس آئے تو تم انہیں سلام کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت رہی کہ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کو سلام کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ سلام میں 70 نیکی رکھی گئی ہے، لیکن 69 نیکی اس کے لیے ہے کہ جو سلام میں پہل کرے، جو سلام کرتا ہے۔ جواب دینے والے کے لیے صرف 1 نیکی۔ بعض روایت میں تو یہاں تک تاکید ہے کہ جو بات کرنا شروع کرے اور سلام نہ کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ سب سے زیادہ، اور ایک روایت میں کہ سب سے زیادہ کنجوس وہ شخص ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ سلام کے بارے میں بہت تاکید ہے، سلام بلند آواز سے کرے۔ گھر میں اگر سلام کرتا ہے کہ انسان تو گھر میں برکت بڑھتی ہے۔ اگلا جملہ ہے صحبت الکرام، نیک لوگوں کی نشست اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الانسان یعرف بقرینہ، انسان اپنے دوست سے، اپنے ہم نشین ہم جلیس سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے اس سے انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کا نیچر کیسا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں آپ بردبار لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تاکہ بردبار بن جاؤ۔ تیسری جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھو تاکہ سعادت مند بن جاؤ۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں فقراء کے ساتھ بیٹھو تاکہ خدا کا شکر زیادہ کرو۔ اچھا، کس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے؟ کہتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک چاہنے والے ابو ہاشم جعفری سے کہا کہ تم عبد الرحمن ابن یعقوب کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ کہا وہ ہمارے متعلقین، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں مولا، اس لیے ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا خدا کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے، تم یا اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو یا ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ ابو ہاشم نے کہا وہ میرے عقیدے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مولا۔ امام نے فرمایا کیا تم اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ خدا کا عذاب جب اس پر آئے گا تم اس کی لپیٹ میں نہیں آؤ گے، تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ لہٰذا اس وجہ سے تمہیں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگلا اور آخری جملہ بِطَوْلِكَ يَا مَلْجَأَ الْعَامِلِينَ، اپنے فضل و کرم کے ذریعے اے پالنے والے، اے آرزو مندوں کی پناہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔